Audio Jungle. السلام علیکم، آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل نیو آئیڈیاز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں۔ رحمت کون و مکان سرور دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت اونچا کر دیا۔ دنیا میں بھی اللہ کے نبی نے انہیں یمن کے گورنر کے طور پر تعینات فرمایا، اور جب رؤوف الرحیم آقا انہیں گورنری کے لیے بھیج رہے تھے تو آپ انہیں شاندار انداز میں وصیت فرما رہے تھے، جس میں آپ نے یہ بھی فرمایا، مظلوم کی بددعا سے بچو، بلا شبہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہوتی۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع بھی یہی ہے کہ ہمیں مظلوم کی بددعا سے بچنا چاہیے۔ اگر ہمارے ماتحت کوئی انسان ہے یا کوئی جانور ہے تو ہمیں اس پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ آج کی ویڈیو بھی ایک مظلوم اور ایک متکبر شخص کی کہانی ہے کہ جب انسان تکبر میں حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی رسی کو کھینچ لیتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ اللہ کی نعمت، فضل، کرم، شکر اور درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ دنیا کا ظالم اور وحشی ترین انسان ہلاکو خان اپنے گھوڑے پہ شان سے بیٹھا ہوا تھا۔ چاروں طرف تتاری افواج کی صفیں کھڑی تھیں۔ سب سے آگے ہلاکو خان کا گھوڑا تھا۔ ہلاکو خان کے سامنے قیدی مسلمانوں کی 3 صفیں کھڑی کی گئی تھیں، جن کو آج ہلاکو خان نے اپنے حکم پر قتل ہوتے دیکھنا تھا۔ پھر وہ ظالم بولا، ان کے سر قلم کر دو، اور جلاد نے لوگوں کے سر کاٹنے شروع کر دیے۔ پہلی صف میں ایک کی گردن گئی، دوسرے کی گردن گئی، تیسرے چوتھے کی گئی۔ پہلی صف میں ایک بے قصور بوڑھا غریب قیدی جو کہ اپنے گھر کا واحد کفیل بھی کھڑا تھا، وہ موت کے ڈر کی وجہ سے دوسری صف میں چلا گیا۔ پہلی صف کا مکمل صفایا ہو گیا۔ ہلاکو خان کی نظروں نے اس بوڑھے کو دیکھ لیا تھا کہ وہ موت کے خوف سے اپنی پہلی صف چھوڑ کر دوسری صف میں چلا گیا تھا۔ ہلاکو خان گھوڑے پہ بیٹھا ہوا اور مسلمانوں کے قتل کا منظر دیکھ کر اس کھیل سے خود کو خوش کر رہا تھا۔ جلادوں نے دوسری صف پہ تلوار کے وار شروع کیے، گردنیں آن کی آن میں گرنے لگیں۔ جلاد تلوار چلا رہے تھے اور خون کے فوارے اچھل اچھل کر زمین پہ گر رہے تھے۔ اس بوڑھے بابا نے جب دیکھا کہ دوسری صف کے لوگوں کی گردنیں کٹ کر اس کی باری بہت جلد آنے والی ہے تو وہ بھاگ کر تیسری صف میں کھڑا ہو گیا۔ ہلاکو خان کی نظریں بوڑھے پہ جمی ہوئی تھیں کہ اب تو تیسری صف آخری ہے، اس کے بعد یہ کہاں چھپنے کی کوشش کرے گا؟ اس بے وقوف بوڑھے کو میری تلوار سے کون بچا سکتا ہے؟ میں نے لاکھوں انسان مار دیے تو یہ کب تک بچے گا؟ تیسری صف پہ جلادوں کی تلوار بجلی بن کر گر رہی تھی۔ ہلاکو خان کی نظریں مسلسل اس بوڑھے پہ تھیں کہ کیسے وہ بے چین ہو کر موت کی وجہ سے بے قرار ہے۔ تیسری صف کے انسانوں کی گردنیں گر رہی تھیں۔ جلاد بجلی کسی تیزی سے اس بوڑھے بابا کو پہنچا تو ہلاکو خان کی آواز گونجی، رک جاؤ، اس کو ابھی کچھ نہ کہو۔ بوڑھے بتا، پہلی صف سے تو دوسری صف میں بھاگ آیا، جب وہ ختم ہوئی تو تو تیسری صف میں بھاگ آیا۔ بوڑھے اب بتا، پیچھے تو کوئی اور صف بھی نہیں، اب تو بھاگ کر کہاں جائے گا؟ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اس بوڑھے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے پہلی صف کو اس لیے چھوڑا کہ شاید میں دوسری صف میں بچ جاؤں، لیکن موت وہاں بھی پہنچی۔ پھر میں نے دوسری صف کو چھوڑ دیا کہ شاید تیسری میں بچ جاؤں۔ ہلاکو خان نے کہا، بوڑھے کیسی خام خیالی ہے، یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ بھلا تمہیں میری تلوار سے بھی کوئی بچا سکتا ہے؟ بوڑھے مسلمان نے زمین اور آسمان کی ہر چیز کے مالک اس وحدہ لا شریک رب پہ
बे इंतहा यकीन के साथ कहा, वो ऊपर वाली ज़ात अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता है, और अगर वो चाहे तो मुझे तुझसे बचा सकता है। कैसे बचा सकता है? अलाकू खान ने इतने तकब्बुर में आकर कहा कि उसके हाथ से तलवार गिर गई। अलाकू खान चाबक दस्त, होशियार जंगजू और चालाक इंसान था। अलाकू खान घोड़े के ऊपर बैठे बैठे गिरे हुए तलवार को उठाने के लिए खुद को झुकाया कि ज़मीन पे गिरने से पहले वो इसे हवा में ही पकड़ ले। इसी कोशिश में अलाकू खान का एक पाँव रकाब से निकला और वो अपने घोड़े से नीचे आ पड़ा, जबकि दूसरा पाँव रकाब में ही फंसा रह गया। अलाकू खान का घोड़ा इतना डर गया कि भाग निकला। अलाकू ने खुद को बचाने की बड़ी कोशिश की, लश्कर भी हरकत में आ गया, लेकिन घोड़ा इतना ताकतवर था कि किसी के काबू में ना आया और वो अलाकू खान को पत्थरों में घसीट घसीट कर भागता रहा, यहाँ तक कि अलाकू का सर पत्थरों से पटक पटक कर इस कदर लहूलुहान हो गया कि उसकी रूह चंद ही मिनटों में अपने इस तकब्बर भरे वजूद को छोड़कर जहन्नम रसीद हो गई। लश्कर ने जब बेइंतहा कोशिशों के बाद अलाकू खान के ताकतवर घोड़े को काबू किया तो उस वक्त तक इसका सर बुरे तरीके से कुचला जा चुका था। अलाकू का लश्कर इस बूढ़े बुजुर्ग से इतना खौफजदा हो गया कि लश्कर ने उसे जानबूझकर नज़रअंदाज कर दिया और वो बाबा बड़े आराम और सुकून से पैदल ही अपने घर की तरफ चल पड़ा। आज की दास्तान का सबक, मज़लूम की आह से डरो, क्योंकि जब वो अल्लाह से रुजू करता है तो कबूलियत बहुत दूर से उसका इस्तकबाल करने आती है। अल्लाह पाक हमें तकब्बर से बचाए और मज़लूम की आह से बचाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।